بسم اللہ جی گزشتہ درس میں تدفین سے متعلق مسائل بیان کیے جا رہے تھے قبر کے بارے میں، جیسا کہ قبر کے پاس ٹھہر کر دعا کرنے کے سلسلے میں آخری بات ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد آج کچھ مسائل اور باقی ہیں، انشاءاللہ آج ہم ان مسائل پر گفتگو کریں گے۔ قبر کو پختہ بنانے کی ممانعت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پر بیٹھنے، اسے پختہ بنانے اور اس پر کوئی عمارت بنانے سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا 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 کام کرنے سے؟ قبر پر بیٹھے، چاہے مجاور بن کر بیٹھو، چاہے کبھی کبھی جا کر بیٹھو۔ قبر پر مراد قبر کے اوپر نہیں، قبر کے پاس بیٹھنا بھی مراد ہے۔ اب اس سے بعض بیوقوف لوگ یہ سمجھیں گے کہ نہیں، قبر کے اوپر بیٹھنے سے منع کرے، قبر کے بازو بیٹھ رہے ہم تو، قبر کے اوپر کون بیٹھتا؟ کوئی بھی نہیں بیٹھتا۔ نہیں، قبر کے اوپر سے مراد قبر کے پاس بیٹھنا ہی مراد ہے۔ اسے پختہ بنانا، ماربل لگا رہے ہیں، سیمنٹ سے جو نا پکی عمارت بنا رہے ہیں۔ ہاں، اور یہ پرسوں ایک اور خبر دیکھنے کو ملی، بڑا تعجب ہوا، مسلمانوں کا قبرستان ہے یا ہندوؤں کا ہے سمجھ میں نہیں آیا، مسجد سے بالکل لگا ہوا قبرستان ہے، تو ظاہر سی بات ہے 99.9 تو وہ مسلمانوں کا ہی قبرستان ہو سکتا ہے، لیکن وہاں ایک قبر ایسی دیکھنے میں آئی جو ہندوؤں کی طرز پر بنی ہوئی ہے، یعنی اونچی سی جو نا قبر بنائے ہوئے ہیں، اس کے اندر محراب بنایا ہوا ہے، جس طرح وہ لوگ قندیل لگاتے ہیں، چراغ لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا، ایک ایک بات آنکھوں کے سامنے سچ نظر آ رہی ہے۔ خبروں پر چراغ جلانا یہ بھی حرام کام ہے۔ چراغ جلانا، وہاں جا کے چراغ جلانے سے مراد صرف چراغ جلانا ہی نہیں ہے، لائٹنگ کرنا وہ بھی اس میں شامل ہے، وہاں روشنی کرنا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اسے پختہ بنانے سے منع کیا، اس پر کوئی عمارت بنانے سے منع کیا۔ عمارت، بڑے بڑے قبے، بڑے بڑے گنبد، بڑے بڑے مینار، بڑی بڑی جو نا زمینیں اس کے لیے وقف ہیں، کیا کچھ ہے۔ ہمارا حیدرآباد میں خود کئی بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔ کتنوں نے روایت کیا اس حدیث کو؟ امام احمد نے، امام مسلم نے، ابو داؤد نے، نسائی نے، بیہقی نے، ترمذی نے۔ نسائی کی ایک روایت میں اس پر لکھنے، کتبہ لگانے، یعنی لکھ کر کوئی اس کے اوپر نیم پلیٹ لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے، نیم پلیٹ لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ اتنی ساری حدیثیں ہیں، لیکن ایک ہے احمد ناکہ بندی، نقش بندی نہیں بولنا چاہیے، اس کو ناکہ بندی بولنا چاہیے۔ بڑا شیطان ہے، بڑا شیطان ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ مزاروں پہ جانا، یہ مزاروں پہ چادر چڑھانا، وہاں طواف کرنا، وہاں سب کچھ کرنا، خدا کی قسم یہی دین ہے۔ نعوذ باللہ، کیسا ملعون ہے یہ شخص، کیسا ملعون ہے یہ شخص، انسان کی شکل میں شیطان ہے یہ شخص۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں ائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے امام، گمراہ کرنے والے علماء آئیں گے، یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایسی ایسی حدیثیں، ایسی ایسی باتیں تمہارے سامنے لائیں گے جو نہ تم نے سنی تھی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی تھی۔ ایسی بکواس باتیں کرتا ہے یہ نقش بندی، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ یہ ایسی موت مرے کہ عبرتناک موت مرے، سارے لوگوں کے لیے عبرتناک موت اس کی جنہ ہو جائے، ایسی خطرناک موت اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے۔ یہ دین کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے، احادیث کا مذاق اڑاتا ہے، دین اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتا ہے۔ کافر ہے یہ شخص۔ قرآن کے الفاظ میں، میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا بعد ایمانکم لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجیے، اللہ کے ساتھ مذاق، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق، اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، تم بہانہ مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، کافر ہو گئے، اللہ نے کہا تم کافر ہو گئے، تو یہ کافر ہے یہ شخص۔ اور دیکھو آپ کبھی بھی اس کی زبان سے ملیش، یلیش، یادو، فادو یہی الفاظ نکلتے ہیں، کبھی کسی صحابی کا نام اس کی زبان پر نہیں آتا، کبھی کسی مسلمان کا نام اس کی زبان پر نہیں آتا۔ تو یہ دہریہ، یہ مسلمانوں کا روپ اختیار کر کے اور مسلمانوں کے بھینس میں، یہ بھینس جیسا آدمی جو ہے مسلمانوں کو بگاڑ رہا ہے، مسلمانوں کے عقیدے کو بگاڑ رہا ہے، مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کر رہا ہے۔ اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ آواز اٹھ رہی ہے، آہستہ آہستہ بہت کچھ ہوگا آگے انشاءاللہ۔ تو یہاں دیکھیں اللہ کے نبی اتنی احادیث ہمارے سامنے، اتنی روایتیں ہمارے سامنے ہیں، عمارت بنانے سے منع کر رہے ہیں، وہاں بیٹھنے سے منع کر رہے ہیں، اس کو پختہ بنانے سے منع کر رہے ہیں، اور یہ ذلیل کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہی دین ہے۔
کتنا جو ہے نا تبدیلی، کتنے چینجز ہے دین کو، کتنا انہوں نے بدل ڈالا۔ اور بعض دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ امام ابن حزم کے نزدیک یہ ممانعت حرام ہونے کے معنی میں ہے، اور ائمہ اور بعض اربع اور دوسرے ائمہ کے نزدیک مکروہ ہونے کے معنی میں، یعنی جائز ہی نہیں ہے، کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ قبر پر مسجد یا کوئی عمارت بنانے کی ممانعت، متعدد احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کوئی عمارت، مسجد یا قبہ وغیرہ بنانے سے منع فرمایا، جیسا کہ حضرت جابر کے اوپر حدیث جو گزری ہے۔ یہ ممانعت تو امام ابن حزم کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا کہ وہ ان کے پاس حرام ہے اور دیگر کے پاس مکروہ ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی وغیرہ کے نزدیک قبروں پر عمارت بنانا اگر زینت اور فخر کے لیے ہے تو یہ حرام ہے، اگر اس کا مقصد قبر کو پختہ کرنا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ دونوں صورتوں میں حرام ہی ہے۔ یہ کراہت بھی صرف اس صورت میں جبکہ قبرستان کی زمین وقف یا شاملاٹ وغیرہ ہو، یہ شاملاٹ کا پتہ نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال ہر حال میں یہ قبروں پر بیٹھنا یا قبروں پر عمارت بنانا، یہ نیم پلیٹ لگانا، یہ ساری چیزیں ممانعت ہی کی ضمن میں شامل ہیں۔ اس کے بعد قبر پر بیٹھنے کی ممانعت اوپر گزر چکی، وہی بات ہے۔ قبر پر کتبہ لگانا، نیم پلیٹ لگانا، یہ بھی بات ہو چکی۔ تابوت میں دفن کرنے کی ممانعت، حدیث میں میت کو تابوت کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے کرسچن لوگ ایک لکڑی کا فریم بناتے ہیں، باکس بناتے ہیں، اور اس باکس میں مردے کو رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس باکس کو سیدھا ڈائریکٹ قبر میں اتار دیتے ہیں۔ حدیث میں میت کو تابوت میں بند کر کے دفن کرنے کی ممانعت یا جواز کا ذکر نہیں ملتا۔ ائمہ کے درمیان اس بارے میں اتفاق ہے کہ میت کا تابوت میں دفن کرنا مکروہ ہے، خواہ اس کی وصیت ہی کیوں نہ کر جائے، البتہ اگر زمین نمدار ہو تو اس کا تابوت میں دفن کرنا جائز ہے۔ اب دیکھیں آپ، اس سلسلے میں نہ ممانعت کی کوئی حدیثیں ہیں نہ جواز کی کوئی حدیثیں ہیں، لیکن جو چیز ہمیں روکنے والی ہے وہ کیا ہے؟ غیروں کے عمل سے مشابہت رکھنا ہے۔ کرسچن لوگ کرتے ہیں تو ہمیں اس کام سے روکا گیا، لیکن اگر کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں پر مٹی اتنی نرم ہے کہ کھودو، پھر اس کے وہ وہاں پر جو ہے نا اس کو بغلی قبر بھی نہیں بنا سکتے، کسی طریقے سے اس کو یہ نہیں کر سکتے ہیں، یا بعض ممالک کا قانون ہوتا ہے، قانونی طور پر وہاں پر اسی طرح دفن کرنے کا جو ہے نا آرڈر ہوتا ہے، جیسے امریکہ وغیرہ میں ہے، لندن وغیرہ میں ہے، وہاں پر مسلمانوں کو بھی تابوت ہی میں دفن کیا جاتا ہے، جیسے میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں، واللہ عالم بالصواب، جو وہاں رہتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جو ہم نے دیکھا اور جو وہاں سے معلومات ہم نے حاصل کی، ایسا کیوں ہے؟ تو کہا گیا کہ یہاں کا قانون ہے کہ یہاں اسی طرح دفنایا جائے۔ اگر کوئی مجبور کر دیا جائے قانوناً اس طرح سے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے جو رسم و رواج ہیں ان کے تدفین کرنے کے یا ان کے جو طور طریقے ہیں ان طریقوں سے اجتناب کیا جائے۔ جس طرح جنازے پر رکھ کر، ڈولے پر رکھ کر لے جایا جاتا ہے، یا جس طرح ایک جنازے پر لے جانے والے جنازے کے ڈولے پر رکھ کر لے جانے کا جو معاملہ ہوتا ہے، جو اس کا طور طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے اگر لے جائیں یا اس طریقے سے اگر اس کو دفنائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ عالم۔ قبر میں تدفین سے متعلق بعض متفرق مسائل۔ جنازے کے ساتھ قبرستان جانے کی صورت میں یہ مستحب ہے کہ جب تک جنازے کو اتار کر زمین پر نہ رکھ دیا جائے اس وقت تک نہ بیٹھا جائے، کیونکہ کسی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اسے چاہیے کہ جب تک جنازہ نہ رکھ دیا جائے نہ بیٹھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، بیہقی، احمد۔ یعنی جنازے کو قبرستان لے گئے، ابھی کاندھوں سے اتار کر نیچے رکھا نہیں گیا ہے، اگر کوئی آدمی بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ نہ بیٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہاں کسی بھی وقت کسی بھی طرح کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی معذور ہے تو زیادہ دیر ٹہر نہیں سکتا ہے، اس کے کمر میں درد ہے، اس کے پیر میں درد ہے، یا کسی وجہ سے وہ بیمار ہے، وہ ٹہر نہیں سکتا ہے، تو پھر ممانعت اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے اجازت ہو سکتی ہے۔ میت کی تدفین سے فارغ ہونے تک قبرستان میں بیٹھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا مستحب ہے۔ اگر لیٹ ہو رہی ہے، مثال کے طور پر جو ہے لائٹ چلی گئی، رات کا وقت ہے، لائٹ نہیں ہے، اندھیرا ہے، آج کل تو سیل فونوں میں ٹارچ آ گئی ہے اور بہت سی کیا کہتے ہیں الیکٹرک لائٹس آ گئی ہیں جو اس کا نعم البدل ہے، وہ بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ نہ کچھ بارش ہو رہی ہے، آپ روک دیے بارش کی وجہ سے، تو جب تک تدفین نہ ہو اس وقت تک وہاں بیٹھا جائے گا۔ اور جب تک وہاں بیٹھیں گے تو کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ مسنون طریقہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھا جائے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے، ہم قبرستان پہنچے تو ابھی
لحد تیار نہیں ہوئی تھی. لحد مطلب لحد قبر، بغلی قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی لحد قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھے. یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا چاہیے اگر بیٹھنے کی ضرورت ہو. اگر وہاں بیٹھنے کا وہ سچویشن اگر ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر حرج کی بات نہیں. اگر کوئی قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، تو الگ بات ہے. مجبوری اور عذر کے وقت ایک قبر میں 2 یا 3 میتوں کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے. مجبوری کے بغیر ایسا کرنا جائز نہیں. یعنی اگر ایک ساتھ کئی جو ہے نا جنازے آ گئے، قبر کھودنے کے لیے نہ ٹائم ہے، نہ جگہ ہے، نہ جو ہے نا سہولیات فراہم ہے، تو پھر ایک قبر میں ہی 2 3 کو دفنایا جا سکتا ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ حضرت ہشام بن عامر سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے جنگ احد کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص کے لیے ایک ایک قبر کھودنا ہمارے لیے مشکل ہے. اب یہ بھی آسان ہے آج کل کے زمانے میں، پہلے زمانے میں مشکل تھا. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، قبرستان میں راستے بنے ہونے نہیں ہوتے ہیں جہاں پر گاڑی جا سکے، جہاں پر جا کر وہ کرین کے ذریعے سے یا جو قبر کھودنے کے لیے جس طریقے سے فوکلین وغیرہ کے ذریعے سے استعمال کر کے اس کو قبر کھودا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنی گنجائش یا اتنے بڑے قبرستان نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کئی ایسی جگہ پر جہاں پر جو ہے نا کھلی زمینوں پر ایسے فوکلین وغیرہ لا کر وہاں پر قبر کھودی جاتی ہے. آسانی ہے، ممکن ہے. تو جہاں آسانی ہے تو وہاں آسانی کا فائدہ اٹھایا جائے، اور جہاں مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی نکالی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جب کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کشادہ اور گہری قبر کھودو. ایک کی قبر کھودو، بڑی کھودو، اور 2 3 میتوں کو ایک قبر میں دفن کر دو. ہم نے پوچھا پہلے کس کو قبر میں اتارے؟ تو فرمایا جس کو قرآن زیادہ یاد ہو. دیکھو آپ حافظ قرآن کی فضیلت، اسے مقدم رکھو. جس کو قرآن زیادہ یاد ہے تو قرآن یاد رکھیں. قرآن یاد رکھنا، قرآن چونکہ قبر میں ایک ساتھی ہے. فون ہمارا ساتھی نہیں ہے، قبر میں فون نہیں آئے گا، قبر میں نیٹ ورک بھی نہیں آئے گا. اگر فون رکھ بھی دیا جائے تو نیٹ ورک تو نہیں آئے گا، اور نہ وہاں پر کوئی اور سہولیات ہو سکتی ہے. اس لیے جو سہولت ہے وہاں سہولت پہنچانے والی چیز ہے، وہ چارجنگ والی چیز قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن مجید کا پڑھنا ہے. اس کو پڑھتے رہیے، یہ چیز ہمارے ساتھ قبر میں ضرور آئے گی. شہید کو جہاں اس کی شہادت ہو وہیں دفن کرنا مستحب ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کو ان کی شہادت کی جگہوں میں دفن کرو، لیکن اگر ممکن نہ ہو تو پھر انہیں دوسری جگہ بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے. قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اور قبر پر دیا جلانا. دیکھیے بات آ گئی، دیا جلانے سے مراد چراغ جلانا، لالٹین جلانا، قندیل جلانا، لائٹ لگانا، کچھ بھی ہو روشنی کرنا حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی. اسی لیے میں یہ ناکہ بندی والے پر لعنت بھیجتا ہوں. اللہ کے نبی کی زبان کے الفاظ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ یہود کو تباہ کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا ڈالا، سجدہ کرنے کی جگہ بنا ڈالا. اور یہ شیطان کہتا ہے مسلمانوں کے درمیان بہروپیہ، یہ پتہ نہیں ہندو ہے یا کیا ہے جو بات بات کوئی اللہ ملش کا نام لیتا ہے، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، جو اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، اسلام کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، اور پھر لوگ اس پر جو ہے نا نعرے تکبیر جو ہے نا بلند کرتے رہتے ہیں. یہ مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کا روپ اختیار کیا ہوا کوئی دوسرا آدمی ہے جو مسلمانوں کے درمیان گھس کر مسلمانوں کے دین کو برباد کر رہا ہے. اللہ کی لعنت ہو، اور اس کی حقانیت، اس کی سچائی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے لے آئے کہ وہ کون ہے. جیسا بھی دوسرا شخص جو گزرا نہیں بلکہ دین اسلام سے نکل گیا، تو یہ شخص کا بھی اللہ تعالیٰ وہی معاملہ کرے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اور ان پر مسجدیں بنانے اور چراغ جلانے والوں پر لعنت فرمائی ہے. خدا کی قسم، میں یہاں کھاتا ہوں، خدا کی قسم اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، نسائی کی روایت ہے، لیکن یہ ملعون کو ان روایتیں نظر نہیں آتی ہے. یہ خدا کی قسم کھا کر لوگوں کو دین سے پھیر رہا ہے، نیا دین بنا کر پیش کر رہا ہے. عورتوں کو جانے سے جو نا عورتوں کو بھی بھیج رہے ہیں، محفلیں لگ رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، چرس، گانجا، بے حیائی، عریانیت، اولاد اگر نہ ہو تو پھر جو نا باباؤں کے ساتھ زنا، بدکاری، بے حیائی، ساری چیزیں سب 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 اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. یہ سب دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کرنے والے ملعون لوگ ہیں یہ لوگ. یہ تو ہو گیا قبر سے متعلق مسائل. اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے
تعزیت کا، یعنی جس کے گھر میں انتقال ہو گیا ان گھر والوں کو جا کر پرسا دینا۔ تعزیت کا معنی ہمارے پاس اردو زبان میں پرسا دینا کہتے ہیں، انہیں جا کر ان کو جو ہے ہمت دلانا، انہیں صبر کی تلقین کرنا، جیسا کہ یہاں پر ثواب و فضیلت کیا ہے اس کی، میت کے گھر والوں کی تعزیت کرنا یعنی ان کو صبر کی تلقین کرنا اور تسلی دینا سنت ہے۔ عمر بن حزم اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مسلمان اپنے بھائی کی مصیبت میں اس کی تعزیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو بزرگی کا لباس پہنائے گا، یعنی اچھا لباس پہنائے گا، اسے عزت دے گا، وقار دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرتا ہے اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس مصیبت زدہ کے لیے اپنی مصیبت صبر کرنے کا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی انتقال کر گیا اور اس کے گھر والے صبر کر رہے ہیں تو انہیں صبر کرنے پر جتنا اجر ملے گا اتنا اجر ان لوگوں کو جا کر صبر کی تلقین کرنے والے کو بھی ملے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ الفاظ کیا ہوں گے تعزیت کے؟ تعزیت کے لیے کوئی الفاظ مقرر نہیں ہیں، لیکن جن الفاظ کا احادیث میں ذکر ہے ان کے ذریعے تعزیت کرنا افضل ہے۔ جیسے کہ یہاں پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہمارے سامنے آئی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صاحبزادی کے ایک بچے کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں انہیں سلام کہلا بھیجا اور فرمایا اللہ نے جو بھی دیا وہ بھی اسی کا تھا، اور جو اس نے لیا وہ بھی اسی کا تھا، جو لے لیا اسی کا تھا، جو دے دیا وہ بھی اسی کا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعزیے کے الفاظ ہمیں سکھائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس پر صبر دے، جیسے کہ یہاں پر ہر چیز کے لیے اس کے پاس ایک مقررہ وقت ہے، لکل اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ تم صبر سے کام لو اور اجر کی نیت رکھو، اللہ تعالیٰ اس صبر پر تمہیں اجر بھی دے گا۔ اجر کی نیت رکھو۔ امام احمد نے، امام بخاری نے اور امام مسلم نے اور دیگر ابن ماجہ، بیہقی وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو خالد نے روایت ہے، حضرت ابو خالد پتہ نہیں آگے نام کیا ہے، کچھ مس پرنٹ ہے، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی تعزیت کرتے ہوئے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے اور تمہیں اجر عطا فرمائے، اعظم اللہ اجرکم واحسن عزاکم وغفر لمیتکم، یہ الفاظ بھی ثابت ہیں۔ اور اسی طرح اللہم ارحم میتکم ویغفر لہ ویجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، جو بھی الفاظ جس سے انہیں صبر کی تلقین ہو اور مغفرت کی دعائیں ہوں ان کے ذریعے سے انہیں کیا ہے تسلی دی جا سکتی ہے، پرسا دیا جا سکتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل جبکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یمن کے امیر تھے اور یمن میں مقیم تھے، ان کا ایک لڑکا فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام، سلام علیک، میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اما بعد، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور تمہیں صبر اور ہمیں اور تمہیں دونوں کو شکر کی توفیق دے، ہمارے مال، ہمارے گھر والے اور ہمارے بچے ہم سب اللہ کی عمدہ نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں بطور امانت دے رکھی ہیں اور ہمیں ان کی حفاظت و نگہبانی کا حکم دیا ہے۔ ہم لوگ ان سے ایک مقررہ مدت تک فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ ایک مقررہ وقت پر انہیں ہم سے واپس لے لیتا ہے۔ جب ہمیں کوئی چیز ملے تو ہم پر اللہ کا شکر کرنا فرض ہے اور جب ہمیں کوئی مصیبت پہنچے تو صبر کرنا بھی فرض ہے۔ تمہارا لڑکا اللہ کی عمدہ نعمتوں میں سے تھا، اس کی طرف سے تمہارے پاس امانت تھا جس کی حفاظت اور نگہبانی کا تمہیں حکم دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لڑکے سے بہت خوشی اور مسرت کے ساتھ متمتع کیا اور تم سے اس کو اجر عظیم کے ساتھ واپس لے لیا جو بخشش، رحمت اور ہدایت ہے۔ اگر تم ثواب لینا چاہو تو صبر کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بے صبری تمہارے اجر کو ختم کر دے اور پھر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ یاد رکھو بے صبری کسی چیز کو لوٹا نہیں سکتی اور نہ رنج و غم کو دور کر سکتی ہے، جو ہونا تھا سو وہ ہو گیا، والسلام۔ دیکھیں کتنے پیارے الفاظ، کتنے اچھے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پرسا دیا اور انہیں صبر کی تلقین فرمائی۔ تعزیت کے وقت میت کے لیے دعا کرنا بھی مستحب ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کسی صحابی کے گھر تعزیت کے لیے تشریف لے گئی، جب واپس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہاں گئی تھی؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ اس گھر کے لوگوں کے پاس گئی تھی، وہاں میں نے ان کی میت کے لیے دعائے رحمت کی اور ان کی تعزیت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع بھی نہیں کیا۔ وقت کیا ہو؟ حدیث میں تعزیت کے وقت کا صریح الفاظ میں ذکر نہیں ہے، مختلف احادیث کے پیش نظر ائمہ کا اس بارے میں اختلاف ہے۔
یعنی کب ہونا چاہیے؟ فوراً تدفین کے فوراً بعد جانا چاہیے، تدفین سے پہلے جانا چاہیے، تدفین کے بعد جانا چاہیے، تدفین کے بعد کتنے دن تک جاتے رہنا چاہیے؟ ایسا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب بھی سہولت ہو، فراغت سے جب لوگ جو فارغ ہو جائیں میت کی تدفین سے، تو واپس جانے کے بعد انہیں تسلی دینا چاہیے، اور جب کبھی ضرورت محسوس ہو کہ لوگ وہ گھر والے پریشان ہیں تو ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے انہیں وقتاً فوقتاً ان کی ہمت افزائی اور ان کو صبر کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ اجتماع سے مراد وہاں جمع ہونا، گھر میں جمع ہونا کیسا ہے؟ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی سے روایت ہے کہ ہم نے صحابہ اکرام کی تدفین کے بعد میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہونے اور ان لوگوں کے لیے کھانا تیار کرنے کو ماتم شمار کرتے تھے، یعنی کھانا وہاں جمع ہو کے پکوان کرنا منع ہے۔ اس حدیث میں تدفین کے بعد میت کے گھر والوں کے پاس لوگوں کے بغرض تعزیت جمع ہونے کی ممانعت کا ذکر ہے۔ حنفیہ، مالکیہ، شافعی، حنبلی اور اہل حدیث علماء کے نزدیک کی ممانعت صرف اس وقت ہے جبکہ جمع ہو کر بعض ناجائز کام جیسے جانوروں کا ذبح کرنا، خیمہ لگانا، ٹینٹ لگانا، جشن منانے کا ارتکاب کیا جائے تو ایسی صورت میں منع ہے، اور حنفیہ کے نزدیک 3 دن تک جمع ہونے کی اجازت ہے۔ اکثر شافعی اور حنبلی علماء کے نزدیک کی ممانعت مطلق ہے، 3 دن وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، وقتاً تھوڑی دیر کے لیے جائز ہے۔ جمع ہونے سے مراد جمع ہو کر انہیں تسلی دینا ہے، جمع ہو کر وہاں پر کچھ پڑھنا، پڑھانا، دعائیں کرنا، اجتماع لگانا، یا پھر وہاں پر کوئی آیت کریمہ پڑھنا، قرآن خوانی کرنا، یا یہ سارے کام جو اسلام میں جائز نہیں ہیں، وہ تمام کاموں سے بچنا چاہیے، اور ایسے کاموں کے لیے جمع ہونا درست نہیں ہے۔ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بھیجنا، جس گھر میں میت ہو جائے اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے لیے مستحب ہے کہ اسے کھانا پکا کر بھیجیں، کھانا پکا کر بھیجیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس گھر والے غم کے مارے نہ کھائیں، نہ پکائیں، نہ پئیں، اس طرح ان کی صحت پر برا اثر پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب میرے والد حضرت جعفر کی شہادت کی اطلاع آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا پکا کر بھیجو، اس لیے کہ انہیں ایسی مصیبت پہنچی ہے کہ انہیں خود کھانا پکانے اور کھانے کا ہوش نہیں ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پکا کر بھیجنے کا حکم دیا، لیکن کتنا حکم دیا؟ کچھ لوگ بھیج دے تو کافی ہے۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، عام طور پر کوئی بھیجتے ہی نہیں، ایک تو ایسا ہوتا ہے، دوسرا اتنا بھیج دیتے ہیں کہ الٹا پھینکنا پڑتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ پہلے معلوم کر لیں کہ کون لا کر دے رہے ہیں، کوئی بھیج رہے ہیں تو پھر دوسرے لوگ رک جائیں، ہم بھی بھیج رہے ہیں، وہ بھی بھیج رہے ہیں، یہ بھی بھیج رہے ہیں۔ اب وہاں دعوت کا جو ہے نا منظر بن گیا، ٹینٹ ہاؤس لگا سے سامان منگا لیے، پورے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام، آنے والے لوگوں کے لیے کھانے کے انتظام کا ذکر نہیں ہے۔ آنے والے لوگ واپس گھر جا کے کھا سکتے ہیں، جو لوگ آئے ہیں وہ لوگ گھر جا کر کھانا چاہیے، ان کو گھر کو جا کر کھانے میں ہی بہتری ہے۔ اب یہاں کھانا زیادہ آ گیا، کھانا بچ جاتا، ویسٹ ہو جاتا، کھا کے جاؤ۔ اب وہ ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ کئی اور چیزیں، پھر وہ میت کو یاد کرنا، رونا، رلانا، ان کے جو نا تذکرے کرنا، دعائیں پڑھنا، یہ ساری چیزیں پھر آہستہ آہستہ جنم لینے لگتی ہیں۔ یہاں میت کے گھر والوں کے لیے کہا گیا، تعزیہ دینے والوں کے لیے وہ کھانا نہیں ہے۔ آج کل تو کیا چل رہا معلوم، اپڈیٹ ہے، بریانی کی ہنڈیاں منگا لے رہے ہیں، ہوٹل کو آرڈر دے دے رہے ہیں، ہنڈیاں کی ہنڈیاں اتر جا رہے ہیں گھر میں۔ شادی میں آئے، میت میں نہیں آئے، بلکہ کہاں ہے، شادی میں آئے لوگ، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن خود میت کے گھر والوں کا لوگوں کے لیے کھانا تیار کرانا بھی مکروہ ہے، جیسا کہ حضرت جریر بن عبداللہ کی مذکورہ حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ اس بارے میں اربعہ اور دوسرا ائمہ کا اتفاق ہے۔ یہ تو تعزیت سے متعلق مسئلہ ہوا۔ اب اس کے بعد مسئلہ ہے زیارت قبور، قبرستان کی زیارت، قبروں کی زیارت۔ ایک عام ٹاپک ہے، کسی شخص کے انتقال کے فوراً بعد جانا ہی ضروری نہیں ہے، کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ کیوں جانا چاہیے، کن کو جانا چاہیے، کیسے جانا چاہیے؟ قبروں کی زیارت اگر اس غرض سے کی جائے کہ مردوں کے لیے استغفار اور توبہ کی جائے، قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل ہو، اپنی موت اور آخرت کی یاد تازہ ہو، دنیا سے انہماک کم ہو اور آخرت کے سامان کی فکر پیدا ہو، تو یہ تمام ائمہ کے نزدیک مشروع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا تھا، کیا حکم دیا تھا؟ کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ، میں نے تم کو منع کیا تھا قبرستان کی زیارت سے، لیکن جاؤ اب زیارت کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ آخرت کی یاد کرنے کے لیے، اپنا ٹھکانہ دیکھنے کے لیے جانا چاہیے۔
कभी कभी ऐसे निकल जाना चाहिए। हम पार्क को चले जाते हैं जब भी टाइम मिला, कभी कहीं घूमने चले जाते हैं, कभी होटल चले जाते हैं, कभी दोस्तों के पास चले जाते हैं, कभी घर में बैठकर घर के जो पेंडिंग काम है वो हम जो ना करने लग जाते हैं। कभी टाइम निकाल कर कब्रिस्तान अकेले चले जाना, जाके देखना पता नहीं ये लोग कौन कौन थे, कोई बादशाह था, कोई वजीर था, कोई मिनिस्टर था, कोई मालदार था, कोई करोड़पति था, कोई गरीबपति था, कौन था, कैसे कैसे लोग इसके अंदर हैं। हाँ, आज कहाँ है, उन्हें आवाज दो तो वो सुन सकते हैं, पता नहीं वो गल गए, सड़ गए, हड्डियां उनकी बोसीदा हो गई, मिट्टी में मिल गए। पता नहीं मेरा भी यही असर होगा, मैं जब यहाँ आऊंगा तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा, मैं यहाँ पहुंचूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, मेरा क्या मकाम होगा। मेरे घर वाले आज, मेरे रोज, मेरे रिश्तेदार, इतने मेरे फैन फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे इतने दोस्त हैं, दावत में बुलाओ तो लाखों की पब्लिक आ जाती है, ऐसे दोस्त हैं, वैसे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बेटे हैं, इतने बेटे, इतनी बेटियां, इतने पोतरे, इतने नवासे, ये सब है। एक आवाज लगाऊं मैं अगर यहाँ से तो क्या कोई आएगा? क्या कोई एक रात मेरे साथ यहाँ सोएगा? क्या कोई एक घंटा मेरे साथ आकर यहाँ पर गुजारेगा? बैठकर थोड़ी देर सोचे वहां बैठकर, ये तन्हाई का घर है जहाँ कोई साथ नहीं आएगा। कितना भी अजीज हो, कितना भी करीब हो, चाहे बीवी हो, चाहे शौहर हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, कोई भी रिश्तेदार हो, कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, जो दुनिया में आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो सकता है, लेकिन वहां आकर एक घंटा बैठकर थोड़ा मेरे साथ खबर में बैठ कर जा, लेट कर जा, मैं अकेला रहता हूँ, कोई आ सकता है? कोई नहीं आएगा। वो तन्हाई का घर है, इसलिए उस घर की फिक्र करो, उस घर की फिक्र करो, उस घर के लिए तैयारी करो। ये दुनिया फितनों की जगह है, आए दिन फितने बढ़ते ही जा रहे हैं, बेहयाई बढ़ती जा रही है, बुराइयां बढ़ती जा रही है, हराम कमाइयां बढ़ती जा रही है, हराम आमदनियां बढ़ती जा रही है, नमाजों में, इबादतों में, अस्कार में, कुरान की तिलावत में, सब में कमियां आती जा रही है। खुदा की कसम ये काम आने वाली चीजें नहीं है। काम आने वाली चीज ये दुनिया की दौलत, ये दुनिया की शोहरत, ये इज्जत, ये पैसा, ये जायदाद, ये फार्म हाउस, ये घर, ये बंगले, ये बिल्डिंगें, ये शादी खाने, ये सब कुछ फना होने वाले हैं। काम आने वाली चीज अल्लाह की इबादत है, अल्लाह के कुरान मजीद की तिलावत है, अस्कार है। इन सारी चीजों को अपने लिए तोशा ले जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर कहा वखैरुज़्ज़ाद अत्तक़वा, सबसे बेहतरीन तोशा क्या है? तकवे का तोशा है। बुराई के राहें हमवार है, बुराई के सारी सहूलियात हैं, सब कुछ है। ऐसे में अल्लाह से डरो। कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं आप शराब पीते हैं, कोई देखने वाला नहीं आप चोरी करते हैं, कोई देखने वाला नहीं आप जिना कर सकते हैं, कोई देखने वाला नहीं आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त में ये याद रख लें कि अल्लाह देख रहा है। बस ये एक तसव्वुर आपको उस बुराई से रोक लेगा, और आपका ये एक तसव्वुर आपको दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाब कर देगा। उस बुराई से जब आप रुकते हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई मारने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कुछ नहीं है, बस अल्लाह है, अल्लाह है, ये कहकर आप वहां से हट जाएं। फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी में कैसा इनकलाब बर्पा करता है, कैसी तब्दीलियां आपकी जिंदगी में लाता है, कैसी खुशियां आपकी जिंदगी में लाता है। फिर आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला वही तक़वे को आपके लिए ज़ादे राह बना देता है। खबर में आप चाहते हैं कि औलाद साथ हो, आप चाहते हैं कि कोई रिश्तेदार साथ हो, आप चाहते हैं कि कोई दोस्त और अहबाब आपके साथ हो, कोई नहीं आएगा। कुरान आपके साथ एक नूर की तरह रोशनी देता हुआ खड़ा रहेगा। आप पूछेंगे ये कौन है? ये वो कुरान है जो दुनिया में पढ़ते थे। कुरान जो तुम पढ़ते थे, अपने औकात को कुरान की तिलावत पर लगाइए। रोज पाव पारा कम से कम पढ़िए, रोज आधा पारा पढ़ने की कोशिश कीजिए, रोज एक पेज कम से कम पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितना पढ़ेंगे उतनी आपकी बैटरी चार्ज होगी और वो लाइट जाकर वहां पर जलेगी। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। इस सिलसिले में जो हदीस आई हैं, इख्तिसार के साथ यहाँ 2 हदीसें मुंतकिल की गई हैं, नकल की गई हैं। हज़रत बुरैदा अस्लमी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, फज़ूरूहा, तुम उनकी ज़ियारत करो, या तुम उनकी ज़ियारत कर सकते हो इसलिए कि उससे आखिरत की याद ताज़ा होती है। इमाम मुस्लिम, इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा ने इसको रिवायत किया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, मुझे ख्याल आया कि इससे दिल में नरमी और आंखों में नमी पैदा होती है, आंख से आंसू टपक पड़ते हैं और आखिरत की याद आती है, लिहाजा तुम कब्रों की ज़ियारत कर सकते हो, लेकिन नाजायज व नाज़िबा कलिमात ज़बान से ना निकालो। वहां आप कब्र जाकर उनसे मांगने के लिए मत जाओ, उनके हक में मगफिरत के लिए जाओ, अल्लाह इनको बख्श दे, लेकिन वहां जाके हमको दो, वो क्या देंगे? वो तो गल गए, सड़ गए, फना हो गए, मिट्टी हो गए। अइम्मा के नजदीक इस बारे में इख्तलाफ है कि आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इजाजत सिर्फ मर्दों के लिए है या मर्दों और औरतों के दोनों के लिए है। लेकिन सही बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कब्रस्तान जाने से मना किया। ज़व्वारात अल-क़ुबूर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है
وہ عورتوں کو جو کثرت سے قبرستان جاتی ہیں. کبھی کبھار اگر کوئی عورت وہاں گزرتے ہوئے وہاں ٹھہر کر جو ہے نا یاد کر لے، آخرت کو یاد کر لے، یا اپنے کسی رشتہ دار کی حق میں مغفرت کی دعا کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اسپیشلی وہاں جانا مناسب نہیں ہے. جیسا کہ حضرت ام عطیہ کی ایک حدیث یہاں ہمارے سامنے موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا لیکن سختی نہیں فرمائی. اور اوپر ایک حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اور ان پر مساجد بنانے اور چراغ جلانے والوں کو لعنت فرمائی ہے. تو جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اسپیشلی وہ نہیں جائیں گی، وہاں پر اسپیشلی نہیں جائیں گی، لیکن کبھی وہاں سے گزر رہی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں قبروں کی زیارت کے لیے جاؤں تو کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا السلام علیکم اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. زیارت قبر کی دعائیں کیا ہے؟ زیارت قبر کے وقت مردوں کو سلام کہنا، السلام علیکم اہل الدیار. سلام کہنے سے مراد یہ جو یہاں دعا میں نیچے بھی آ رہا ہے، اور ان کے لیے استغفار و دعا کرنا مستحب ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ثابت ہیں ان میں سے چند احادیث یہ ہیں. حضرت بریدہ اسلمی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے جب ان میں سے کوئی شخص قبرستان جائے تو اس طرح کہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا ان شاء اللہ بكم لاحقون انتم فرطنا ونحن لكم تابع ونسأل الله لنا ولكم العافیہ. اے اس دیار کے مومن اور مسلمان باسیوں، یہاں رہنے والوں، تم پر سلام ہو. انشاءاللہ ہم بھی تمہارے سے آ کر ملنے والے ہیں، تم سے آ کر ہم بھی ملنے والے ہیں. تم ہم سے پہلے جا چکے اور تمہارے بعد ہم آ رہے ہیں. ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے آسائش و عافیت کا سوال کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، السلام علی الدیار من المؤمنین والمسلمین وارحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون. ایس دیار کے مومن اور مسلمان باسیوں، یہاں رہنے والوں، تم پر سلام ہو. جو لوگ ہم سے پہلے گئے اور جو پیچھے رہ گئے سب پر اللہ رحم فرمائے، اور انشاءاللہ ہم تم سے آ کر ملنے والے ہیں. صحیح مسلم، امام احمد اور نسائی کی روایت ہے. قبروں پر دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا بھی صحیح ہے. حضرت عائشہ کی مذکورہ حدیث جو کافی لمبی ہے اس میں یہ بھی ایک بات تھی کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے گئے اور دیر تک کھڑے رہے، پھر 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی. لیکن آپ دیکھیں اس میں کہیں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا، درود پڑھنے کا تذکرہ نہیں ملتا. دعا کے لیے اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے نبی پر درود بھیجنا یقیناً ضروری ہے، لیکن یہاں قبرستان میں آ کر فاتحہ پڑھنا پھر وہ ایک بدعت کو رواج دینے والی بات ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ ہماری فقہ السنہ کی پہلی جلد مکمل ہوئی. اب ہمارے پاس ایک جلد ہم نے اب تک طہارہ صلاح سے متعلق مکمل ایک جلد کمپلیٹ ہو گئی. اب سیکنڈ پارٹ ہمارے پاس فقہ السنہ کا انشاءاللہ نیکسٹ شروع ہوگا، جس میں کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے مسائل، کتاب الصیام، روزوں کے مسائل، اور کتاب الحج والعمرہ، حج اور عمرے کے مسائل انشاءاللہ اس کتاب میں آئیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.